حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کون سے نبی تھے اور آپ علیہ السلام کا نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے کون سے بھائی سے ہے، اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جب بخت نصر نے بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا تو آپ علیہ السلام کہاں پر تھے، اور بخت نصر جیسے ظالم کافر بادشاہ کو آپ علیہ السلام کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا کر آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر کیا ہوا۔ تو ان سب سوالوں کا جواب ابھی اس ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعے میں جانتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کا حکم دیتے اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈراتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دیتی۔ مسلسل تنبیہ اور نصیحت کرتے رہنے کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت میں اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل نے اس پیغام میں وعید اور عذاب کی بات سنی تو وہ بھڑک اٹھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے اور انہیں مجنون کہتے ہوئے پکڑ کر قید کر دیا اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، جس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کے قلعے محاصرے میں لے لیے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بخت نصر کی فوجوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہزاروں کو قتل کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا، مسجد بیت المقدس کو اجاڑا اور تورات کو جلا دیا۔ جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو انہیں ان مصیبتوں سے ڈرایا کرتے تھے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر دیا کرتے تھے، اور ان سے فرماتے تھے کہ تم یعنی بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دو گے، بوڑھوں اور بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لو گے، ان کی مسجدیں گرا دو گے۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا کہ آپ اس قوم کو ان مصیبتوں سے ڈراتے تھے جو انہیں آ پہنچی ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا اور قید کیا؟ وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا۔ کیا آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت اور منصب دوں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی نہیں نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہوتا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے، اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کی ملاقات حضرت دانیال علیہ السلام سے کس طرح ہوئی اور کہاں ہوئی، آگے کا واقعہ جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر اور بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں جانا ہے تو پچھلی ویڈیوز کی طرف رخ کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ایمان افروز واقعے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔